شیر افضل مربت صاحب، آپ اپنی باتوں کی وجہ سے اور دبنگ بیانات کی وجہ سے خاصا میڈیا کا حصہ بنے رہتے. شو کوز نوٹس میں آغاز میں ہی پوچھوں گی، کل کی بڑی گرما گرم خبر تھی، آپ کو شو کوز نوٹس جاری ہو گیا بیرسٹر گور پہ جو کچھ آپ نے بات کی، لیکن رات ایک بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج بھی آئی، آپ ان کے پاس گئے، آپ نے ان کو منایا بھی. ہوا کیا تھا؟ وجہ کیا ہوئی؟ کہ کچھ اسٹرانگ ریزن اس کے حوالے سے تھا کچھ؟ بس وہ ویسے ہی مطلب ایک شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اور اس کے پیچھے شاید کوئی دیگر محرکات ہو، لیکن نہ بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے درمیان کوئی ناچاکی تھی. میں نے سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ قیادت نے احتجاج میں جو کارکردگی دکھائی اس کے حوالے سے میری ایویلویشن مانگی گئی، اور میں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں، شاید کیا ہم احتجاج اتنا نہیں کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے، اور قیادت کی ناکامی ہے. یہ الفاظ میں نے کہے اور اس کو ایٹریبیوٹ کیا گیا بیرسٹر گور صاحب کو. تو بیرسٹر گور صاحب اور ہم سالوں سے وکالت کے پیشے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے برادرانہ دوستانہ تعلق ہیں. تو اس سے پہلے بھی پارٹی کے اندر کچھ عناصر ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرتے ہیں، نہ کبھی باہر نکلے ہیں، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاؤں کاٹتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے عمر ایوب خان کے ذریعے یہ جاری کروایا. تو اینی ہاؤ اس پہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا، پوری پی ٹی آئی نے، اوورسیز نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن چونکہ میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ میں کوئی ایروگینس ہے یا کوئی تکبر ہے، اور چونکہ ورکرز میں ایک احجان کی کیفیت طاری ہو گئی، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں بیرسٹر گور صاحب کے پاس گیا، اس کو گلے لگایا تاکہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو. اور شاید کسی کا خیال یہ ہوگا کہ جی یہ تو ضد میں آ کے کہے گا کہ جی میں بھی ایروگنٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو. لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ہیں یا کچھ ایسا تاثر اس سے یہ جاتا ہے جو ہم نے سنا کہ آپ کو شاید اپوزیشن لیڈر کے لیے نامنیٹ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، تو کوئی یہ وجہ تو نہیں بن گئی پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کے اندر بھی ایک انٹرنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے، تو آپ کے بارے میں کچھ ایسی خبریں تھیں کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہو، اور شوکاز کے پیچھے یہ بھی محرک ہو کہ ڈسپیوٹ کھڑا کیا جائے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک ایمنے کا حق ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے خواہش رکھیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جی چونکہ اس وقت خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس شوکاز کے پیچھے تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں بھی حقیقت ہے، ایسا سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، اب معاملہ کلیئر ہو گیا. آپ کلیئر ہیں بیرسٹر نہیں، صاحب وہ جو چاہتے تھے کہ جی آپ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ ناراض ہے، تو بیرسٹر گور صاحب اور ہماری ناراضگی تو ختم ہو گئی. یہی تو شوکاز کا متن تھا، یہ مطلب تھا. چلیں اب ویسے اب آپ کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، کچھ آئینی ظاہر بات آپ سے ڈسکس کریں گے چیزیں. مخصوص نشستوں والے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ جاری نہیں کر پا رہا، سپریم کورٹ آپ لوگ جائیں گے، بہرحال آپ سے ایک نشان چھینا گیا، ریویو میں نہیں اس وقت آپ لوگ گئے، تو یہ ساری سٹوری ذرا بتائیں گے اب ہوگا کیا؟ کچھ آئینی بحران تو نہیں پیدا ہونے جا رہا اس حوالے سے؟ آرٹیکل 51 آئین پاکستان کے تحت ہر ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کا یہ حق ہے کہ وہ 3 دنوں کے اندر اپنی مرضی کی پارٹی پہ. ہم نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور چونکہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ کی اور یہ دفعہ ڈالا کہ پارلیمانی پارٹی میں اس شخص کی فہرست، اس پارٹی کی فہرست گئی ہو. سنی اتحاد کونسل کی نشستیں نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ہم توقع تو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ یہ دیکھیں، کیونکہ یہ نشستیں جو ہیں اسی پارٹی کی ہی رہنی ہیں، یا انہی عددی تعداد کی بنیاد پہ انہی آزاد ممبران کی ہیں، جی اس پہ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور یہ کسی اور کو نہیں جا سکتی ہے. تو لہذا نقصان ہوگا خواتین کا، مینارٹیز کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن سے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑے گا. آپ ہائی کورٹ جائیں گے. کچھ ایسی خبریں گردش کری تھی آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں، انتخابات کو جو چیلنج کیا گیا اس کے نتائج کو؟
میں جا چکا ہوں. آپ جا چکے ہیں. میں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. اس میں 3-4 نکات میں نے اٹھائے ہیں. جو اہم ہیں وہ ہیں جو کمشنر راولپنڈی نے جو بیان دیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس میں انکوائری کمیٹی بٹھا کے نا فیصلہ خود ہی کر دیا. وہ الیگیشن ہی چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ تھے, تو لہٰذا لا کا میگزم ہے کہ نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کیس. وہ بڑے سیریس الیگیشنز تھے, اور کمشنر راولپنڈی کا یہ بیان جو ہے اور فارم 45 کی جو کہانی پاکستان میں چل رہی ہے, بالکل, تو تقاضا یہ تھا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن دیکھتی. اور دوسرا میں نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا ہے پٹیشن میں پریئرز ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فارم 45 ہے, جتنے ہمارے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں ان تمام حلقوں میں اپنے فارم 45 پلس جو آزاد امیدوار یا دیگر پارٹیوں کے فیل شدہ امیدواران کو فارم 45 ملے وہ سب ہم نے لگائے ہیں. اور الیکشن کمیشن میں 8 فروری کے بعد سے لے کر اب آج تک یہ کارروائی جاری رہی, لیکن نہ ایم کیو ایم, نہ پیپل پارٹی, نہ پی ایم ایل این ایک بھی فارم 45 لا سکی تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ ان کے فارم 47 جن میں ان کو جتوایا گیا ہے وہ کس فارم 45 کی بنیاد پہ مرتب ہوئے ہیں. تو لہٰذا میں نے یہ استدعا کی ہے کہ تمام فارم, اور تیسری میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ میٹر ڈیسائیڈ نہ ہو تو حکومت سازی کے عمل کو روکا جائے. آپ کی یہ پٹیشن منظور ہوئی ابھی تک؟ نہیں, یہ تو ایڈمٹ ہوگی اور امید ہے کل انشاءاللہ پتہ چلے گا, پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ اگر